اور یاد رکھیں یہ میں نہیں کہتا، حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کتاب سے کچھ لوگ تعلق مضبوط کر کے بلندی پر چلے جائیں گے اور کچھ لوگ اس کتاب کو چھوڑ کر پستی کی طرف چلے جائیں گے۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر۔ قرآن سے تعلق مضبوط کرو، سیکھو پڑھنا، ٹائم نکالو، روزانہ تلاوت کرو۔ اس کے بغیر اپنی زندگی کو ادھوری سمجھو، اس کی تلاوت کے بغیر اپنا سونا ادھورا سمجھو، اس کی تلاوت کے بغیر اپنی صبح کو ادھوری سمجھو۔ میرے استاد گرامی رئیس المفسرین اکثر مجھ سے فرمایا کرتے تھے، آج بھی کبھی بات نکلتی ہے تو فرماتے ہیں کہ میں صبح اٹھ کر سب سے پہلے سچ کو دیکھتا ہوں پھر جھوٹ کو دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا حضور سب سے پہلے سچ؟ فرماتے ہیں سچ قرآن ہے۔ میں صبح اٹھ کے پہلے قرآن دیکھتا ہوں، اسے پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد جھوٹ یعنی اخبار، پھر میں اخبار پڑھتا ہوں۔ لیکن آج مسلمان سب سے پہلے اٹھ کر بیڑی سگریٹ ساری چیزیں گٹکا بٹکا اس کے ساتھ فوراً اخبار اس کے پاس پڑا ہوا ہے، نکالا پڑھنا شروع کر دیا۔ کاش کہ مسلمان سچ کو پڑھنے کا عادی بن جائے، کاش کہ مسلمان قرآن پڑھنے کا عادی بن جائے، کاش کہ مسلمان قرآن مقدس سے اپنے تعلق کو استوار کر دے، اور کاش کہ مسلمان قرآن مقدس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کوئی وقار بھی ملے گا، کوئی بھی عزت بھی ملے گی، اور پروردگار دونوں جہاں میں سرخروئی عطا فرمائے گا۔ آج کا میرا پیغام بس اتنا ہی ہے، تعلق بالقرآن کو مضبوط کرو اور قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ انشاءاللہ العظیم قرآن پر جب عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے تو اللہ عمل کرنا بھی آسان فرما دے گا، اور پھر عمل کا صلہ اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی۔ مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے، میں اس پر گفتگو کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ اتنا سست جواب، سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ۔ ایک بچی بیاہ کر کے گئی، بڑی نیک بچی، بڑی پرہیزگار بچی، عمر کم تھی اس کی، سسرال میں گئی تو کچھ بھی پکاتی تھی تو کھانے میں کچھ نہ کچھ، کبھی 19-20 ڈر کے مارے خوف کے مارے کچھ نہ، جوائنٹ فیملی تھی ہو جاتا تھا، تو کبھی ننند کے تانے، کبھی ساس کے تانے، کبھی شوہر کے تانے۔ اب وہ بیچاری پریشان رہتی تھی، کئی دنوں تک اس نے سب کے تانے برداشت کی اور صبر کرتی رہی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور اس بچی نے جواب دینا پھر شروع کر دیا، لیکن جواب دے کر وہ مطمئن نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن مجھے فون کرتی ہے، حضرت مجھے بتائیں میں کیسے اپنی زندگی گزاروں، بڑا ٹف معاملہ ہے، مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور کچھ پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے گھر میں یہ سارا معاملہ ہوتا ہے، اور کبھی ننند کی طرف سے تانے، کبھی شوہر کی طرف سے، کبھی ساس کی طرف سے، برداشت کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو میں نے پہلا سوال اس سے یہ کیا، میں نے کہا بیٹی یہ بتاؤ کہ آپ اس رشتے کو باقی رکھنا چاہتی ہو یا نہیں؟ بولے ہاں بالکل رکھنا چاہتی ہوں، مجھے شوہر سے بہت زیادہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے، میں رشتہ باقی رکھنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا پھر ایک بات یاد رکھو، میں تمہیں قرآن کا ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کرو گی نا تو انشاءاللہ جو تمہارے مخالف تھے وہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ کہا اچھا حضور بتائیں۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ قرآن کہتا ہے کہ نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی، تم اپنا ڈیفینس اچھے انداز سے کرو، تمہارے درمیان اور ان کے درمیان جو اختلاف ہے نا اللہ عز و جل اس کو جگری دوستی میں تبدیل فرمائے۔ میں نے کہا بیٹی تم کو اچھے انداز سے ڈیفینس کرنا ہے، اگر کہیں تم نے یہ غلطی کی، ہاں مجھے اپنی بیٹی سمجھ کر میری غلطی معاف کر دیجئے، آئندہ میں خیال کروں گی۔ پھر اس نے کہا کہ حضرت لیکن مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، کھانا کبھی خراب ہو جاتا ہے، کوئی چیز میں غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا کیا کروں؟ میں نے کہا بیٹی ایک عادت بنا لو، جب بھی کھانا پکاؤ نا تو وضو کی حالت میں پکاؤ، درود شریف پڑھتے ہوئے پکاؤ، لذیذ کھانا بن جائے گا انشاءاللہ لذیذ۔
اس بچی نے یہ عادت اختیار کی، قرآن کی آیت پر عمل کرنا شروع کیا. ریونج یا سامنے بولنے کا معاملہ اس نے اپنی زندگی سے نکال دیا اور ہمیشہ اپنے اچھے انداز سے اور اچھے کردار اور اچھے اخلاق سے دفاع کرتی رہی. اللہ اکبر. آج اس کی زندگی کے اندر بہار ہی بہار ہے اور اس گھر میں پرسکون وہ زندگی گزارتی نظر آ رہی ہے. قرآن کی آیت زندگی بنانے کے لیے ہے، بگاڑنے کے لیے نہیں ہے. قرآن پر عمل کرو. یہ کتاب تمہیں دنیا میں بھی سرخروئی عطا کرے گی اور آخرت میں بھی سرخروئی عطا کرے گی.